کثیر علماء اکرام کا خیال یہ ہے کہ 27 رمضان کی شب قدر ہے۔ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 27 رمضان کو شب قدر قرار دیتے ہیں۔ اب اس رات میں کچھ نوافل بھی ہیں، اور وہ نوافل کیا ہیں؟ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس رات میں نوافل کی تعداد کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 100 ہے۔ 2 نفل اس طرح پڑھیں ایک سلام کے ساتھ کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، دوسری رکعت میں سورہ قدر، اور پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں سے آپ کو حصہ عطا فرمائے گا۔ جو اس رات میں خیر و برکتیں بٹتی ہیں، جو اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نوازشات کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو حصہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کیجیے۔ ایک اور میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، جہاں ہم نوافل پڑھتے ہیں تو نوافل کی جگہ قضاء عمری ادا کیجیے، تاکہ آپ کے ذمے جو نمازیں وہ آپ کی ادا ہو جائیں۔ جس طرح 27 رمضان المبارک کی رات افضل ہے، اسی طرح 27 رمضان المبارک کا دن بھی افضل ہے۔ حضرت جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 27 رمضان المبارک کے دن 12 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ 2 رکعت کر کے پڑھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، اور ایک بار سورہ قدر، اور پھر 7 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ بعد السلام 3 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 3 بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے بے حساب بخشے گا، اور اس کا داخلہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ 27 رمضان المبارک کے دن کی فضیلت ہے۔ بہت سارے ناظرین رات میں عبادت کرتے ہیں لیکن دن کو عام دن کی طرح گزارتے ہیں۔ یہ عام دن کی طرح 27 رمضان المبارک کے دن کو نہیں گزارنا، بلکہ اسے عبادت و ریاضت کے ساتھ گزارنا ہے۔ جس طرح 27 رمضان کی رات ہمارے لیے افضل ہے، اسی طرح 27 رمضان المبارک کا دن بھی ہمارے لیے افضل ہے۔